اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع کا بنیادی موضوع حق و باطل میں فرق و امتیاز پیدا کرنے والے کتاب مقدس اور نور بصیرت کا تذکرہ ہے۔ انسان کی جب روحانی عقل مالا اعلیٰ اور حضرت القدس کے ساتھ جڑ جاتی ہے قرآن کے واسطے سے، تو ان میں وہ نور بصیرت پیدا ہوتا ہے جس سے وہ حق و باطل، صحیح اور غلط، ظلم اور عدل کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بنیادی دعویٰ شروع صورت میں کرنے کے بعد اس پر دلائل دینا شروع کیے تھے۔ عقل کو ابھارا تھا کہ وہ دیکھے کہ کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں جو نہ تو خود کسی چیز کو پیدا کر سکتے اور نہ کسی نفع اور نقصان کے خود مالک۔ تو ایسے پتھروں کو سجدہ کرنا، ایسے معبودوں کو پوجنا، یہ عقلی صلاحیت اور استعداد کے دیوالیہ پن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نور بصیرت ان میں نہیں ہے، فرقان سے وہ محروم ہے، اور ان کے انہی رویوں پر بحث چل رہی تھی جن میں ایک عقل و شعور سے عاری جملہ ان کا پچھلے رکوع کے آخر میں گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ بازار میں چلنے والا، کاروبار کرنے والا، وہ نیک اور اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کاروباری آدمی جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن حکیم نے اس کا جواب تو اس رکوع جو آج تلاوت کیا ہے اس کے آخر میں دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے دیگر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار جاتا ہے، اور اس کے پاس یا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے
یا اس کے پاس بڑی جاگیر اور باغ ہونا چاہیے، یا اس کے پاس بڑی مال و دولت اور خزانہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا ہے، تبارک الذی، بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر وہ چاہتی تو یجعل لک خیرا من ذالک، یہ جس قسم کی جنت اور خزانہ دنیاوی تعیشات کا مانگ رہے ہیں، آپ کا تو مقام اتنا اونچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اپنی طرف سے اس سے بڑی جنت اور اس سے بڑا انعام عطا کر سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واسطے خیرا من ذالک، اس سے زیادہ بہتر اور عمدہ ایک باغ کیا سینکڑوں باغ تو آپ کو دے دیتا، جنات، انہوں نے تو صرف او تکون لہ جنت کہا ہے کہ آپ کے لیے ایک باغ ہوتا، یہاں اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ ہم آپ کو بہت سارے باغات دیتے، جنات، اور باغ بھی ایسے ویسے نہیں، بہت بہترین، تجری من تحتھا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوتی۔ اور اگر اللہ چاہتا وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، آپ کے لیے بڑے بڑے محل اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ قصور قصر کی جمع ہے، تو محلات بھی آپ کے لیے شاندار، دنیا میں جس نے کوئی تصور بھی نہیں کیا ایسے محلات اگر اللہ چاہتا تو آپ کو دے دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ بڑے بڑے باغات اور جنات اور بڑے بڑے محلات یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہاں تو انسانی سوسائٹی کو درست کرنے کا عمل، اس کے عقل و شعور کی بات، تمام انسانیت کو اپنے ساتھ لے کر ان کی فلاح و بہبود اور ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے رکوع کے آخر میں کہا ہے کہ ہم نے یہاں تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا ہے کہ سرمایہ دار اور مالا اور مترف وہ سچے لوگوں کے لیے آزمائش بنتے ہیں، تو اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ تو نبی جو اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے محلات اور بڑی بڑی جاگیریں اکٹھی کریں۔ ان کا کام اعلیٰ مقاصد کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ یہ تمام انعامات تو جب انسانیت کا یہ امتحان کا دائرہ ختم ہوگا تو اس وقت تمام متقین اور مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کو ہم عطا کریں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، جاگیر کتنی ہے، روحانی کرتب کسی فرشتے کے بل بوتے پر آپ کتنے دکھا سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں قیامت کا، اس عذاب کا جس میں ان کے اعمال کی سزا ہونے والی ہے۔ تو جزا و سزا کی یہ عمل کے منکر ہیں، خواہش پرست ہیں، سرمایہ پرستی میں مبتلا ہے، حساب کتاب نہیں دینا چاہتے، یہ اس حساب کتاب کی گھڑی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے اعمال کی جواب دہی کا منکر ہو وہ انسانیت کے درجے پر کیسے ہے؟ وہ تو عقل سے محروم ہے، شعور سے محروم ہے، نور بصیرت سے محروم ہے، اس کے اندر فرقان نہیں ہے۔ فرقان تو تقاضا کرتی ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اچھے عمل کے اچھے نتائج ہیں اور برے عمل کے برے نتائج ہیں۔ یہ اس قیامت کے منکر ہیں۔ اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، جو اس گھڑی کا منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، جزا و سزا کا انکار کر کے دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہے، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ ایسی ہے کہ اذا رأتہم من مکان بعید، جب بھی وہ آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی، رأتہم، آگ انہیں دیکھے گی، من مکان بعید، ابھی بہت دور ہی ہوں گے، حساب کتاب جیسے ہوگا
اور ان کے جہنم میں ڈالنے کا اعلان کیا جائے گا تو جہنم ابھی بہت دور ہوگی حشر کے میدان سے، وہ دور سے ہی ان تمام کو دیکھے گی۔ سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، تو ان کے کان سننے لگیں گے کہ وہ بہت زیادہ چیخ اور چلا رہی ہے کہ او فلانے آ جا میرے اندر۔ وہ آگ خود ہی بہت زیادہ غصے کی حالت میں، تغیظ غصے کی حالت میں ہوگی کہ بس جلدی جلدی تم پہنچو میری طرف۔ وزفیرا، اور اس کے اندر سے بڑی آوازیں خوفناک قسم کی وہ ان کے لیے نکل رہی ہوں گی۔ اس کے غصے اور اس کی خوفناک آوازوں کی سماعت جب ان کے کانوں سے ٹکرائے گی تو پھر ان پر لرزہ طاری ہوگا۔ دوسری جگہ پر کہا کہ وہ جہنم خود ہی آگ کی لپٹیں آگے بڑھیں گی اور اس کو اچک لیں گی۔ جو ظالم ہے، متکبر ہے، سرمایہ پرست ہے، حساب کتاب کا منکر ہے، آخرت کا حساب نہیں دینا چاہتا، اس کو پکڑ لے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب یہ سب کے سب ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، ایک تنگ سے مکان میں، ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں سب کو اکٹھا کر کے ایک زنجیر سے باندھ کر، مقرنین، زنجیر سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ جب کسی سخت مجرم قیدیوں کو سزا دینی ہوتی ہے تو ایک ہی زنجیر سے سب کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہل بھی نہیں سکتے، اور وہ سارے اکٹھے کر کے پورے کے پورے کسی کمرے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ضیقاً، تنگ، بہت تنگ سی کوٹھڑی جہنم کی، وہاں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ جرم کی مناسبت سے چوروں کے لیے الگ سے کوٹھڑی، ڈاکوؤں کے لیے الگ سے، انسان دشمنوں کے لیے الگ سے، جس بد اخلاقی میں جو سب لوگ اول درجے کے ہوں گے وہ سب چھٹے ہوئے بدماش ایک جگہ ایک زنجیر سے باندھ کر ڈال دیے جائیں گے۔ اور جب وہاں اس تنگ سی جگہ میں بڑی مصیبت کی حالت میں اور آگ میں جل رہے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے ہنالک ثبورا، یہ وہاں موت کو پکاریں گے، کیونکہ موت سے آدمی کو تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، تو تکلیف کی اذیت اتنی خوفناک ہوگی کہ یہ سب لوگ وہاں موت مانگیں گے۔ تو وہاں اللہ میاں کہیں گے، فرشتے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، او جہنمیوں آج کے دن ایک موت نہ مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتیں مانگو، کیونکہ ایک موت کے بعد دوبارہ زندہ، اس کے بعد پھر موت، پھر زندہ، یہ بہت ساری موتیں، یہ تم مکمل ایسی موت جس سے تمہیں سکون ملے وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جیسے ہی ان کے چمڑے جل کر راکھ ہوں گے تو ہم نیا چمڑا ان کا پیدا کر دیں گے، ان کی نئی جلد اور گوشت ان کے جسم کی ہڈیوں پر دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، پھر وہ جلے گا، بدبو ہوگی، اذیت اور تکلیف میں تڑپیں گے، پھر جب وہ جل جائے گا تو دوسرا جسم پیدا کر دیا جائے گا۔ لہذا ایک موت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بہت ساری موتیں مانگو۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذرا عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے ان سے پوچھو، اذالک خیر، بھلا یہ جہنم میں گرنا اور آگ میں جلنا اور موت مانگنا زیادہ بہتر ہے، یا ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے اور عدل و انصاف قائم کرنے والوں سے جو وعدہ کیا گیا ہے، پرہیزگاروں سے، تو وہ جنت زیادہ بہتر ہے یا یہ حالت جو جہنم کی ہے یہ بہتر ہے؟ ذرا عقل سے اور غور و فکر سے سوچو۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ جنت الخلد جو ہے وہ ان مسلمانوں کے لیے بدلہ ہوگی اور وہیں انہیں ہر حال میں جانا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ملے گا، ہر طرح کے انعامات ہیں۔ آدمی کو اچھی چیز تو ملے کہیں، رہائش بھی اچھی، کھانا بھی اچھا، ماحول بھی اچھا، لیکن اگر یہ خطرہ لاحق ہو کہ پتہ نہیں میں کتنے دن رہوں گا اور کس وقت کہا جائے گا کہ لو جی خالی کرو یہ ساری بلڈنگیں اور جائیدادیں، تو یہ خطرہ یا خوف یہ بھی آدمی کو لذت نہیں لینے دیتا، پریشان ہو گئے، سوچنا لگے پتہ نہیں کس وقت سارا کا سارا اڑ جائے۔ جی، تو جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس میں ہر جنتی کو یہ یقین ہوگا کہ یہ اب کبھی بھی دوبارہ ختم نہیں ہوگی، تو لذت دوبالا ہوگی۔ کان علی
ربک وعدا مسئولا، اور یہ متقی لوگوں کو جو عقل و شعور کا استعمال کرنے والے ہیں، نور بصیرت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے تیرے رب کا یہ وعدہ ایسا ہے کہ جس وعدے پر اللہ سے سوال بھی کیا جا سکے گا کہ اے اللہ تو نے یہ کام کہے تھے، یہ میں نے کیے تو نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ وعدہ مسئولہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں پورا کیا جانا ہے، تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو بھی متقی ہے، نور بصیرت کا استعمال کرتا ہے، فرقان کا نور رکھتا ہے، تو اس کو ضرور بھی ضرور اسے جنت دی جائے گی۔ ان کی عقل کی حالت تو یہ ہے، پہلے کہا تھا اس دنیا میں تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے، پھر اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی عقلی سوالات ہی ہوں گے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن جس دن ان تمام کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، انہیں بھی اور جس جس خدا کی یہ پوجتے رہے ہیں انہیں بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّہ، اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بھی یہ پوجتے ہیں، پتھر ہو، بت ہو، لات و منات ہو، کوئی نبی ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، عزیر ہوں، جو بھی تمام جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، انہیں بھی وہاں اللہ میاں بلا کر ان سے پوچھے گا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، فَيَقُولُ، اللہ میاں کہے گا اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، وہ اپنے آپ کو معبود کہلانے والوں، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ جیسا کہ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ میاں کہے گا کہ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللّہ، کہ تم میری اور میری ماں کی پوجا کرو، مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو۔ تو تمام جتنے بھی جس کو بھی معبود بنا کر پوجا گیا ہے دنیا میں، ان تمام سے پوچھا جائے گا، اللہ میاں سوال کرے گا کھلے میدان میں کہ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے، راستے سے بھٹک گئے تھے۔ تو قالوا، تمام بیک آواز یہ بات کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ تو پیچھے گزر چکا، عزیر علیہ السلام، یا کوئی پتھر یا کوئی بت یا کوئی دیوی کوئی دیوتا، کوئی بھی لات منات، سب کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو بڑی پاک ذات ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو قطعی یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہم میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست یا اپنا ماننے والا بنائیں۔ نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا کہ ان نتخذ من دونک، تیرے علاوہ ہم کسی کو من اولیاء اپنا رفیق بنائیں۔ تمام وہاں جن کی پوجا کی گئی وہ تمام کے تمام اعلان کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم تو تجھے خدا مانتے ہیں، تیرا رفیق بننا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمارے مرنے کے بہت سالوں بعد خود ہی اپنی طرف سے کیا ہے، اور پھر وضاحت کے ساتھ اللہ میاں سے کہیں گے کہ اے اللہ اصل بات بتاؤں کیا ہے؟ وہ کہیں گے لیکن متعتہم، لیکن آپ نے ان کو خوب وافر مقدار میں کھانے پانے کو دیا۔ متعتہم، ان کو کھانے پینے کی چیزیں، زندگی بسر کرنے کی عیاشیاں خوب دیں، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ اتنے یہ دنیا کی عیاشیوں میں منہمک ہوئے یہ سرمایہ پرست، جاگیردار، مفاد پرست لوگ کہ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ ذکر کو بھول گئے، عقل و شعور اور نور بصیرت کو بھول گئے، فہم و بصیرت ان کی چھن گئی، یہ بس کھا لیا پی لیا، عیاشیاں کر لی، ظلم کیا، تکبر کیا، تو سرمایہ پرستی نے ان کا دماغ خراب کر دیا۔ آپ نے ایک طویل عرصے تک انہیں بہت کچھ دیا، اب تھا تو امتحان کے لیے، لیکن یہ اس میں اتنے ڈوبے کہ حتیٰ نسوا الذکر۔ اصل بات یہ ہے کہ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ بے عقل لوگ نور بصیرت سے محروم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ تو یہ خود گمراہ ہوئے ہیں، ہم نے انہیں کوئی گمراہی نہیں دی، نہ ہم نے کوئی گمراہی کے لیے ان کو ابھارا۔ اللہ میاں کہیں گے پھر ان سے جو پوجا کرنے والے ہیں یہ مشرکین،
ان سے کہیں گے فقد کذبوکم بما تقولون، جن کو تم پوجتے رہے، جن کو سجدے اور نذر و نیاز دیتے رہے، وہی تمہارا انکار کر رہے ہیں جو تم کہتے ہو۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہیں نہیں یہ بات کہی۔ تو بھلا عقل سے سوچو، آدمی جس کے پیچھے لگا ہوا ہو وہی آخر میں جا کر جان چھڑا جائے تو کیا آدمی اس کے پیچھے لگے گا؟ تو یہ تو بے وقوفی اور حماقت کی انتہا ہے کہ جس کو لیڈر پکڑا اس لیڈر نے بھی انکار کر دیا یہ میرے نہیں ہے۔ حالانکہ عقل کی بات تو یہ ہے کہ جس کو رہنما مانا جائے تو وہ بھی تو اون کرے نا کہ یہ میرے ہیں، یہ نہ ہو کہ مصیبت کے وقت خود ایک طرف ہو جائے اور اپنے جتنے ماننے والے ان کو کہ جاؤ بھائی میرا سخت کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ شیطان وہاں کہے گا قال الشیطان لما قضی الامر، جب حشر کا معاملہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنمیوں اور جنتی جنتی، تو وہاں شیطان تقریر کرے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ تھا، اور ووعدتکم، شیطان کہے گا میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور آج میں علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں کہ فاخلفتکم، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں وعدہ پورا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ مجھے اللہ کا بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فاخلفتم موعدی، اس لیے اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، تم نے بھی تو بڑے مزے اڑائے ہیں، تو تم نے بھی تو مفادات اٹھائے ہیں، جاؤ اب تم جانو اور اللہ میاں جانے۔ تو ایسا لیڈر، ایسا رہنما جو مصیبت کے وقت اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جا سکے تو اس کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے، اسے رفیق بنایا جا سکتا ہے۔ تو عقل کی باتیں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ذرا غور و فکر کرو، یہ قرآن یہ عقل دیتا ہے کہ جو رہنمائی، صلاحیت اور استعداد انسان کو ترقی کی طرف لے جائے وہی بہتر ہوتی ہے۔ تو اب نبی تمہارے لیے رفاقت کا، ولایت کا ایسا نظریہ اور سوچ دے رہا ہے کہ کبھی تمہیں اپنے سے جدا نہیں کرے گا۔ تو نبی کو چھوڑ کر تم ادھر ادھر پتھروں کے بتوں اور دوسرے لیڈروں، ابو جہلوں کے پیچھے چل رہے ہو تو یہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی باتیں نہیں ہیں۔ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، اور جب یہ حالت ہوگی کہ ان کے لیڈر جن کو وہ سجدہ کرتے تھے وہی منکر ہو گئے تو فما تستطیعون صرفا، اب تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ تم لوٹ کر دوبارہ دنیا میں آؤ اور پھر کہو کہ جی اب ہم اچھے لیڈروں کو رہنما بنائیں گے۔ اب آپشن ختم، امتحان کا چیپٹر بند ہو گیا، پرچہ اب مکمل ہو چکا، اب جو بھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اور ولا نصرا، اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ اول میں تو جن معبودان کو تم مانتے ہو یہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور اگر بالفرض یہ طاقتور بھی ہوتے تو وہ تو منکر ہو چکے، وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں ہے یہ، تمہاری مدد کو کون پہنچے گا؟ ذرا عقل سے تو کام لو۔ یاد رکھو وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ظالم ہوگا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ظلم، نا انصافی، خواہ اللہ کی جناب میں ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جیسے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظیم، اور یا انسانوں پر ظلم ہو کہ ان کے حقوق توڑے جائیں، کم تولنا، کم ناپنا، بد اخلاقی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، ان کے حقوق چھیننا، تو جو بھی تم میں سے ظالم ہوگا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ان کو پتہ تو ہے کہ جس ابراہیم کی یہ اولاد ہیں، جس اسماعیل کی اولاد ہیں، کیا وہ روٹی پانی کا بندوبست نہیں کرتے تھے؟ ہاں جی، کام کاج نہیں کرتے تھے، بازاروں میں نہیں جاتے تھے؟ یہ کیا الزام ہے کہ جی آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں؟ کوئی ایک انسانی تاریخ میں نبی بتلا دیں کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازار نہ جاتا ہو؟ سب نے گئے کام کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی، ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنا عمل اور محنت اور مشقت سے رزق حلال نہ کمایا ہو، اور اکثر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، محنت اور مشقت کی ہے، بخاری کی روایت ہے۔
تو آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بھی محنت کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند ٹکوں کے عوض، جی کنت ارعاہا، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، علی قراریط لأہل مکہ، مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند ٹکوں کے عوض، تو یہ میں نے بھی یہ کام کیے ہیں بازار میں کاروبار تجارت۔ تو لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس نے کھانا نہ کھایا ہو اور ہاں جی ویسے بغیر کھانے کے رہا ہو، سب نے کھانا کھایا۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے رہے، کاروبار کیا، باقی کام کیے۔ اصل بات کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ نبی کی اور سچی جماعت کا امتحان ہے ان مخالفین کے ذریعے سے، اور ان مخالفین کا امتحان ہے نبی کی سچی جماعت کی جد و جہد سے۔ تو اب کیا ہے؟ اتصبرون، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ میاں دیکھے گا کہ کیا تم اس آزمائش میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ جب بھی سوسائٹی میں فتنہ پھیلے یا کوئی آزمائش آئے تو کیا شور شرابہ مچاتے ہو یا صبر و استقامت سے کام لیتے ہو؟ کوئی وبا آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی فتنہ پیدا ہو، کوئی جنگ مسلط ہو، کوئی سامراج کردار ادا کرے، ظلم و ستم کرے، تو کیا جو سچے مخلص مسلمان ہیں اس کے مقابلے کے اندر صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، یا لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، ہاپا دھاپی شروع ہو جاتی ہے، بس یہ ذخیرہ کر لو، وہ ذخیرہ کر لو، یوں کر لو، وہ کر لو۔ اتصبرون، کیا تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو؟ اور یاد رکھو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ تمہارے رویے کیا ہیں، عقل مندی کے ہیں، شعور کے ہیں، فہم و بصیرت کے ہیں، یا بے وقوفی کے پیچھے چل رہے ہو، عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہو، فرقان سے محروم ہو، ہاں جی بہت ہی زیادہ ہاپا دھاپی اور نفسا نفسی کے اندر مبتلا ہو، اپنی ذات کی فکر ہے اور باقی انسانیت کی طرف توجہ نہیں، اس مرض میں تم مبتلا ہو۔ کان ربک بصیرا، تیرا رب بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ تمہارے کرتوت اور اعمال کیا ہیں۔ اصل تو امتحان ہے، دنیا جب امتحان گاہ ہے تو یہاں تو امتحانات ہیں، فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اس آزمائش کے وقت کون اللہ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس آزمائش کے وقت کون انسانیت کی حمایت میں کھڑا ہے اور انسانیت کی اجتماعیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور کون انفرادیت کے مرض میں مبتلا ہو کر انسان دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انفرادیت کا مرض تو اللہ نے دوسری جگہ پر بتلا دیا کہ سامری کا مرض تھا۔ سامری نے جب یہ حرکت کی کہ پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے کردار ادا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو جو بد دعا دی وہ کیا تھا کہ تیری حالت اب کیا ہوگی؟ ان تقول لا مساس، میرے قریب نہ آنا۔ 10 فٹ کے فاصلے سے قریب کوئی بھی آتا تھا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور اس کا وائرس بھی دوسرے کو لگ جاتا تھا۔ جی ان تقول لا مساس، تو لا مساس چھونا نہیں، میرے قریب نہ آنا، کیونکہ اس نے اجتماعیت توڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت پیچھے سپرد کر کے گئے تھے ہارون علیہ السلام کی، اس پوری اجتماعیت کو جسے بڑی محنت سے آزادی دلوا کر فرعون سے یہاں لائے تھے فلسطین میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تورات لینے چلے گئے، تو پیچھے سے اس سامری نے اس جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بچڑا بنایا، اس کی پوجا کروائی، 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک وہ جو اس کی جو نالائق قسم کے لوگ تھے وہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، ایک ان کو روکنے والے اور وہ بہت تھوڑے، اور دوسرے وہ جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سامراج کے حق میں اور کبھی دوسری طرف ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے، اور لڑائی جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ان کو سختی سے روکتا تو یہ یا تو مجھے قتل کر دیتے، اور پھر تم کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو فرقہ واریت پیدا ہو جاتی۔ تو جماعت کو حصوں میں بانٹنے کا جو اس سامری نے عمل کیا، اس کی سزا یہ دی کہ ان تقول لا مساس، اکیلا ہی مرے گا، تو اکیلا ہی مرا۔ اب کہتے ہیں جی اکیلے اکیلے ہو جاؤ، تو کیا سامری والا کرتوت کیے ہیں؟ سامری والے کرتوت کیے ہیں کہ جس سے اجتماعیت ٹوٹی
اور واقعی اجتماعیت توڑنے والوں نے ہی یہ اجتماعیت توڑنے کا سارا کردار ادا کیا ہے کہ پوری انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کر کے وہ تمام خرابیاں پیدا کیں کہ جو انفرادیت پسند سرمایہ داروں اور مفاد پرستوں اور حکمران طبقوں کے لیے کردار ادا کرنے والی تھی، آج اسی کی لعنت ہے کہ وہ سب کے سب سامری والے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ جی بھاگو یہاں سے، جی دفنانا بھی نہیں ہے اور کفنانا بھی نہیں ہے، اور سب کمرہ بند ہو جاؤ۔ تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس موقع پر تو اتصبرون، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور تعلق کے ساتھ انسانیت کی خدمت اور اس کی فلاح و بہبود کی سوچ کے عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اجتماعیت جو توڑی جا چکی ہے اس اجتماعیت کو بحال کرنے کی اجتماعی جد و جہد اور کوشش ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے کہ بجائے صبر و استقامت کے آزمائش کے اس مرحلے میں اس انفرادیت کے مرض میں مزید مبتلا ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں عذاب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔